السلام علیکم تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جن دوستوں نے معاونین حجاج کے لیے ٹیسٹ دیا ہوا ہے، امتحان دیا ہوا ہے، ہم ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ٹیسٹ کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے، اب تمام لوگ جو ہے اپنے رزلٹ کے انتظار میں ہیں۔ جو خوش نصیب اس امتحان میں پاس ہوں گے ان کے آگے دوڑ کا مرحلہ ہے، انٹرویو کا مرحلہ ہے، پھر جو لوگ وہاں سے بھی سلیکٹ ہو جائیں گے وہ بطور معاونین حجاج اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ تو دوستو، یہی فرائض ہم بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کے فرائض وہاں پر کیا ہوں گے۔ دوستو، سب سے اولین ذمہ داری جو حجاج کے قیام کی ہے، وہاں پر آپ کے ذمہ ہے کہ آپ حجاج کی رہائش کے حوالہ سے ان کا انتظام کریں، ان کو رہائش فراہم کرنے میں مدد کریں۔ اگر کسی حاجی کا سامان گم ہو جاتا ہے تو یہ بھی معاونین کے ذمہ ہے کہ ان کی سامان کی تلاش کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی حاجی کو کوئی مسئلہ ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ہسپتال لے کر جانا، اس کے علاج معالجہ کے حوالے سے رہنمائی کرنا، یا اگر کوئی حاجی وہاں پر وفات پا جاتا ہے تو سعودی حکام کی معاونت سے اس کی تدفین کا بندوبست بھی کرنا معاونین حجاج کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، حجاج کی فلاح و بہبود اور ان کی شکایات کی دوری کے لیے سعودی حکام کے ساتھ رابطے میں رہنا، اگر ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو وہ بھی معاونین حجاج کے ذمہ ہے کہ اس کو دور کرائیں۔ اس کے علاوہ حجاج کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا، یعنی اگر انہیں کہیں ٹریول کرنا ہے تو ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنا بھی معاونین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ حجاج کی رہائش گاہ پر آپ نے جانا ہے، وہاں پر جا کر ان کے مسائل پوچھنے ہیں اور ان کو حل کرانا ہے۔ اگر ان کو کسی قسم کی کوئی دشواری ہے، پریشانی ہے، مسئلہ ہے، تو وہ بھی آپ نے ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، حجاج کو دی گئی رہائش، اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جو رہائش ان کو دی گئی ہے وہ سعودی عرب کے کرائیٹیریا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل جدہ جو ہے، جدہ مکہ مکرمہ، ان کی معاونت سے جو ہے وہاں پر سیکٹر آفیسز کا قیام ہے، اس کی ذمہ داری بھی معاونین حجاج کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ دوران حج اگر کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی حاجی کو، تو ساؤتھ ایشیائی ادارے کے ساتھ مل کر اپنے شفٹ انچارج کی ہدایت پر ان کی پریشانی کو، اپنے حجاج کی پریشانی کو دور کرنا ہے، اس کے حوالے سے اقدامات کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، 7 ذی الحج کو مینا سے لے کر جانا ہے ان کو مینا کی طرف، وہاں اس حوالے سے بھی ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کو بتاتے چلیں جی، جہاں ضروری ہو حجاج کو راستے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ اگر کسی کو کوئی راستے کے متعلق معلومات نہیں ہے تو وہ بھی آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ان کو رہنمائی کریں۔ اس کے علاوہ مشاہیر میں راستہ بھٹکنے والے حجاج، یعنی اگر وہاں پر کوئی راستہ بھٹک جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ نے وہاں پر ایک دفتر قائم کرنا ہے تاکہ جو حاجی راستہ بھول جائیں آپ ان کی رہنمائی کریں۔ 9 ذی الحج کو عرفات کی طرف جانے کے لیے ڈی جی حاجی یا دیگر اپنے سینئرز کی ہدایات پر حجاج کے لیے بسوں اور ٹرین کی ٹکٹوں کو یقینی بنانا، یعنی ان کی ٹکٹوں کو یقینی بنانا ہے آپ نے تاکہ وہ ان کو سفر میں آسانی ہو۔ اس کے علاوہ ڈی جی حج جدہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف سے سونپی گئی کوئی دیگر ہدایات بھی ہوں تو ان پر بھی آپ نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اس کے علاوہ جمرات میں جو ہے وہ داخلے یا وہاں سے واپسی کے مقام پر رہنمائی اسٹیشن کا قیام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس چیز کو یقینی بنانا ہے، کیٹرنگ کمپنی سے رابطہ کرنا ہے اور حجاج کو باعزت طریقے سے، قابل احترام طریقے سے جو ہے وہ خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کے کھانے کے معیار، تعداد اور تقسیم کو چیک کرنا ہے کہ وہ درست ہے یا اس میں کسی کو حجاج کو کوئی شکایت نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوستو، وہاں پر آپ کو ڈی جی حج کی طرف سے جو ہے ایک جیکٹ پہنائی جاتی ہے، ایک جیکٹ دی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے لازمی پہن کر رکھنا ہے۔ وہ بطور نشانی ہوتی ہے، حجاج کو آسانی ہوگی آپ کو تلاش کرنے میں، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ معاونین حجاج ہیں، ہم ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگر دوستو آپ وہ جیکٹ پہن کر نہیں رکھتے تو اس پر آپ کے خلاف کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے اور آپ سلیکٹ ہو کر جو ہے وہ اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔